بچوں کے جھگڑے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ختم کیسے کریں. سم ٹائمز وہ کسی چیز پہ لڑ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک چیز ہوتی ہے, وہ چاہے کھانے کی ہو سکتی ہے, کھلونا ہو سکتا ہے, یا کوئی کپڑے ہو سکتے ہیں. تو وہ ان کے اوپر سم ٹائم وہ تھوڑی ہوتی ہیں اور بچے زیادہ ہیں اور ان پر لڑائی ہو گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ انفال سے ہم کون سے لیسنز لے سکتے ہیں پیرنٹنگ کے لیے. کہ اس سے پہلے میں تھوڑی سی ان آیات کی ہسٹری بتا دوں کہ جب بدر کی جنگ ہوئی تو یہ مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ تھی. ظاہر ہے وہ فرسٹ ٹائم لڑے اس ایسے فارملی ان اے وار, اینڈ اس کے بعد وہ یہ جنگ جیت گئے. اور یہ جنگ جیتنے کے بعد obviously جو جیتنے والی فوج ہوتی ہے یا جو پارٹی ہوتی ہے وہ بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہے. مسلمان بہت ایکسائٹیڈ تھے, انہوں نے مال غنیمت بھی اکٹھا کیا, اور سب لوگ جو ہیں وہ وہاں بیٹھ کے اب یہ بہت ایکسائٹمنٹ میں کہ کون سی چیز کیسے کرنی ہے, تقسیم کیسے کرنی ہے, یہ کیسے ہوگا, کیونکہ اس سے پہلے کوئی ایسی احکامات نہیں آئے تھے. اور جاہلیہ کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ جو فرنٹ لائن پہ سولجرز لڑ رہے ہوتے تھے اوبویسلی وہ ساری چیزیں اکٹھی کر لیتے تھے, اور جو اکٹھی کرتا تھا چیز اس کی ہوتی تھی. اب بہت سارے لوگ جو آرچرز جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, جو تیر انداز کھڑے ہوتے ہیں, جو آپ کے جنگ میں بیک اینڈ پہ آپ کی جو گھوڑے ہیں یا آپ کی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کا بھی تو اتنا ہی حق بنتا ہے. اب وہ اس ایکسائٹمنٹ میں ایک قسم کی مطلب بہت کہ یہ کیسے تقسیم ہوگی, یہ ہوگی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھا جا رہا تھا. تو سورہ انفال کی چند آیات نازل ہوئیں. یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں, انفال کے بارے میں کوشچن کر رہے ہیں کہ اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے یا کیا ہے اس کا مسئلہ. کل للانفال للہ ورسول, ان سے کہتے ہیں کہ انفال اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے, اور اللہ سے ڈریں اور آپس میں اصلاح رکھیں, آپس میں صلح کریں آپس میں. تو یہ اگر آپ اس آیات کو پڑھیں تو اس میں اس کی بہت زیادہ اس کی ورڈز کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ قرآنک سائیکالوجی کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت سارے ورڈز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا اوریجن کیا ہے اور یہ کیا ہے. یہ ایک سمپل اسٹریٹ فارورڈ سی آیا ہے, اور اس کے ترجمے کو جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, انہیں کہیں کہ یہ انفال اللہ اور اس کے رسول کا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ سے کوئی بچہ آ کے پوچھے یہ چیز کس کی ہے, یہ چیز کس کی ہے, تو آپ بولیں کہ یہ چیز, وہ لڑ رہے ہیں تو آپ کہیں کہ یہ چیز میری ہے, چھٹی کرو. آپ دونوں لڑ رہے ہیں, آپ دونوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا, آپ اتنے ایکسائٹیڈ ہوئے ہوئے ہیں, آپ میری بات ہی نہیں سن رہے, تو یہ چیز میری ہے اور میں نہیں دوں گی جب تک آپ آپس صلح نہیں کرو گے. یہاں بیٹھ جاؤ, آپس میں فکس کرو اور خود ڈیسائیڈ کر لو کہ یہ چیز پہلے کس نے لینی ہے, یا یہ چیز, اس چیز کی ضرورت پہلے کس کو ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ انفال میں 40 آیات کے بعد یہ حکم آیا ہے کہ کیسے آپ نے انفال کو تقسیم کرنا ہے اور اس کے کیا ہے. تو سب سے پہلے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اپنے آپس میں فکس کریں اپنے آپ کو. تو یہی کام ہم بھی کر سکتے ہیں. جب ہمارے بچے کسی ایک چیز پہ لڑ رہے ہوتے ہیں یا کسی دوسری چیز پہ, سم ٹائمز آج کل کی سب سے بڑی چیزیں موبائل فونز ہیں, کمپیوٹرز ہیں, گیمز ہیں, انہی چیزوں پر بچے لڑتے ہیں کہ یہ میرا ٹائم تھا, یہ میرا ٹائم تھا. ٹی وی پہ سم ٹائمز لڑائی ہوتی ہے. اب ظاہر ہے ٹی وی ایک ہوتا ہے گھر میں, تو آپ لے لیں ان سے چیز, آپ انہیں بولیں کہ یہ اس ٹائم جو ہے نا یہ میرا ٹائم ہے. آپ دونوں بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے آپس میں صلح کریں اور آپس میں ٹائم خود ڈیسائیڈ کریں کہ اس ٹائم کس کو ضرورت ہے. کمپیوٹر ہے تو کس کو ضرورت ہے, کس نے کھیلنا ہے اور کس نے کام کرنا ہے, وہ آپس میں پھر خود ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. بچے آپس میں ایک دوسرے کو بہت ساری چیزیں کر لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ابھی مجھے یہ دے دو, تم میری فلاں چیز لے لو. آپ کو اپنی اتنی انرجیز ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بچے بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, ان کو اپنی صلح صفائی خود کرنے دیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایمپٹی تھریٹس دیتے ہیں, میں یہ چیز لے لوں گی. اگر بچے لڑ رہے ہیں کسی چیز پہ, ٹی وی پہ میں آگ لگا دوں گی, میں یہ لے لوں گی, میں 10 دن کے لیے لے لوں گی, اگلے پورے چھٹیاں تمہیں نہیں ملے گا. لیکن موبائل یا کمپیوٹر دوسرے دن تو کیا شام کو بھی ان کے پاس ہوتا ہے. ہماری خالی دھمکیاں جو ہوتی ہیں بچے اسی لیے ان کو سیریس نہیں لیتے. اسی لیے شروع میں نے کہا تھا کہ پیرنٹنگ کی ایک بیسٹ ٹپ ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کنسسٹنٹ رہیں. جب آپ نے کچھ کہہ دیا ہے, بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری امی کو غصہ آ گیا اور اگر انہوں نے کہہ دیا کہ 10 دن کے لیے موبائل میں نے لے لینا ہے,
تو پھر 10 دن کے لیے لے لینا ہے انہوں نے پھر مجھے واپس نہیں دینا. اگر انہوں نے شام تک لے لیا مجھ سے تو پھر شام تک انہوں نے مجھ سے لے لینا ہے.